بزرگان محترم قبر کا معاملہ بڑا کٹنگ معاملہ ہے، قبر کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، قبر کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آپ نے بھی بارہا اس واقعے کو سنا ہوگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوتے، اتنا روتے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا، اے حضرت عثمان، جب تمہارے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تم اتنا نہیں روتے، جب تمہارے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تم اتنا نہیں روتے، آخر کیا بات ہے، آخر کیا معاملہ ہے، آخر وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے جب تم کسی قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، جب تم کسی قبرستان میں جا کر کسی مردے کے سامنے کھڑے ہو تو تم اتنا زار و قطار روتے ہو، کئی دیر تک تم روتے ہو، تمہارے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہوتا ہے، تمہاری داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ اے حضرت عثمان بتائیے، میرے بھائیوں، اپنی دل کی تختی پر لکھ کر لے جانے والا جملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اس بات کو کان کھول کر سن لو، یہ جو قبر ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ قبر جس کے اعمال کامیاب ہو گئے، جس کے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہو گئے، سمجھ لو کہ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور جس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہو جاتی ہے، بزرگان محترم وہ قبر میں بہت ہی آرام کے ساتھ رہے گا، خوش رہے گا، جنت کی نعمتیں اس کے اوپر بہائی جائے گی، اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جس کی زندگی کے اندر اعمال نہیں ہوں گے، جس کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے نہیں ہوں گے، ہمارا رہنا غیروں کے طریقے پر تھا، ہمارا چلنا غیروں کے طریقے پر تھا، آج ہمارا لباس غیروں کے طریقے پر ہے، آج ہماری کٹنگ غیروں کے طریقے پر ہے، آج ہمارے ہیئر اسٹائل غیروں کے طریقے پر ہے۔ بزرگان محترم فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے قبر کے گڑھے میں داخل ہونے کے بعد ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ قبر میں جانے کے بعد انسان مارا افسوس کے چلائے گا، اس وقت کوئی انسان آپ کو قبر سے باہر نہیں نکالے گا۔ بزرگان محترم، یہ جو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کسی جمعہ انشاءاللہ ایک ایک عناوین پر تفصیل کے ساتھ خطاب کروں گا، بس ان تین باتوں پر عمل کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات حضرت علی نے فرمایا، جو اللہ کو پسند ہے ہم کو وہی چیزیں پسند ہونا چاہیے، جو رسول اللہ کو پسند تھی مجھے اور آپ کو وہی چیزیں پسند کرنا چاہیے۔ دوسری چیز حضرت علی نے فرمایا، تم ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا ہے، ماں باپ کو ناراض کرنا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات آ گئی مجھے ذہن میں، وہ بات عرض کرتا چلوں، ماں باپ رہتے ہوئے آج کی اولاد قدر نہیں کرتے۔ ماں باپ جب دنیا میں ہوتے ہیں آنکھوں کے بالکل سامنے ہوتے ہیں، کوئی نوجوان لڑکا ہو لڑکی اپنے ساتھ رکھنے گوارا نہیں کرتی، وہی ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں بزرگان محترم ان کی ایک ایک چیز اپنے پاس رکھنے کے لیے ہم لوگ پسند کرتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ کے چشمے سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ جیتے جی باپ کی قدر نہیں کیے، مرنے کے بعد باپ کے چشمے کی قدر کر رہے ہیں اور حفاظت سے رکھ رہے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، خاص طور پر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، خاص کر جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جب اس کے داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ان وقتوں میں، ان ایام میں، ان لمحات میں نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اپنے ماں باپ کی دل سے خدمت کریں گے، ان سے دعائیں لیں گے، رب کعبہ کی قسم ان کی دعائیں آپ کو وہاں پہنچائیں گی جس کو کبھی آپ نے زندگی میں نہیں سوچا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر حضرت علی نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے،
ہے، تیسرے نمبر پر نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جو بندہ ان تینوں چیزوں پر عمل کر لے گا، ان تینوں چیزوں کی پابندی کر لے گا، حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا میں بھی خوش رہے گا، عیش و عشرت کے ساتھ رہے گا، اور جب دنیا سے بھی جائے گا وہ ہنستا ہوا، کلمے کی موت پڑھتا ہوا، کلمہ پڑھتا ہوا وہ دنیا سے جائے گا۔ ساری دنیا کے لوگ اس کو دیکھ کر روتے رہیں گے اور وہ ہنستا ہوا دنیا سے چلا جائے گا، اور جب دنیا سے چلا جائے گا لوگ اس کو قبر میں داخل کر دیں گے۔ قبر میں داخل ہونے کے بعد بھی اس کا حساب اور کتاب آسانی کے ساتھ ہوگا اور وہ سیدھے قبر سے جنت میں چلا جائے گا۔ بس